انسان اور جانور میں عقل کا فرق ہے. اللہ نے ہم کو عقل دی اسی لیے ہم سے سوال ہے. جانوروں سے کوئی سوال نہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. تم نے غیبت کی، میوزک سنی. بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا، کروں گا. جو مجھے سنا ہوا ہے جانتا ہے، وہ جانتا ہے. سمجھ آئی؟ جانور سے کوئی جانور سے سوال نہیں، سوال صرف ہم سے ہے. آپ نے غور کیا، جانور ہے، عقل نہیں ہے، لیکن یقین کتنا ہے؟ کیا سن رہے؟ جانور کو علی کی ذات پہ یقین کتنا ہے کہ اگر میں امام کے پناہ میں چلی جاؤں گی تو میں بچ جاؤں گی. کیا یہ یقین ہمارے پاس ہے؟ یہ کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا؟ مولا ہمارے امام ہے، ہم ان کے بچوں کے چاہنے والے، لیکن کتنا یقین ہے علی کی ذات کے اوپر؟ افسوس ہے. پلیز میں یوتھ سے بات کر رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. یقین کو ڈیولپ کرو، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرو. صرف زبان سے مت کرو، زبان سے مت بولو کہ مولا آئی لو یو. نو، تمہارے ایکشنز بتانا کہ تم امام علی سے کتنا پیار کرتے ہو. تمہاری زندگی بدل جائے. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہم صلی اللہ. اس بلیف کو، اس یقین کو ڈیولپ کریں. دوستوں میں آپ کو ایک بات بولوں، اتنے بڑا مجمع پنجتن سینٹر فل ہے. مولا تم کو سلامت رکھے، آباد رکھے. بابا میں تم کو دعا دے رہا، تم خاموش بیٹھے رہے. کسی ایک کی آمین بھی قبول ہوگی تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، یاد رکھو. اور آمین ہمیشہ زور سے بولنا. کیوں؟ اگر تمہارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھول جائے نا تو وہ بھی بولے گا. ہمیشہ آمین، شرمانا نہیں. اور ایک بات بولوں، جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں تھوڑی ہے. کیا بات ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا کسی کو دو، جو سیٹسفیکشن ہوتا نا وہ لینے میں نہیں، دینے میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو سکون ہے، جو پیس ہے، وہ لینے میں نہیں. بہرحال اپنے یقین کو ڈیولپ کرو، یقین کو بڑھو. یقین کے لیے بہترین اعمال میں آج آپ کو بول دیتا کہ نماز شب. خاموش ہو گئے. شب نماز میری ریکویسٹ، بڑوں کو نہیں بول رہا، یوتھ کو بول رہا. شب نماز کے پابند ہو جاؤ. یہ بھی ضروری ہے 11 رکعت پڑھو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر آج کل 6 بجے ہو رہی تو آپ 5:30 بجے اٹھ کے پڑھو. نو، پنجتن سے آپ واپس جا رہے مجلس سے 10 بجے سو جاتے ہیں، آپ 9 بجے سو جاتے ہیں، پڑھ کے سو جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ آپ رات میں جاگو 12 بجے، سب نہیں، کچھ نہیں. اس کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا، لیکن آپ نہیں اٹھ سکتے، کوئی بات نہیں. 11 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھو. اب اس سے زیادہ کیا بولوں؟ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. نماز شب تمہارے یقین کو معراج تک لے کے جاتا. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ شب نماز پڑھے. تمہارا رزق رکا ہوا ہے، شب نماز پڑھو. کیوں بول رہا میں؟ یوں ہی نہیں بول رہا. نماز شب پڑھنے والے کا رزق پیچھے نہیں چلتا، آگے چلتا. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے اور میں شب نماز پڑھتا ہوں تو غلط ہے. ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. انلیس اسے خدا نہ خاصا کوئی گناہ ہو رہا، اس سے اس کا رزق رک گیا. تمہاری جاب ہمیشہ سیکیور رہی، کبھی تم لے آف نہیں ہوگے. پورے میلبرن کا بزنس نہیں ہوگا لیکن تمہارا کاروبار چلے گا. میں آپ کو کیا بولوں، کووڈ کے زمانے میں یہ کیسا لوگوں میں چینج آیا. بیمار ہے وہ پڑھے. اب آخری بات بولتا نماز شب، ورنہ تو پوری تقریر نماز شب پہ کر دوں. اب سبھی پڑھیں گے نماز شب. ہم سب مولا حسین کے چاہنے والے. شہزادی سے حسین کی آخری وصیت کیا ہے؟
کیا بول رہا عاشورے کے دن آخری جملے مولا حسین کے خیمے سے نکلنے سے پہلے بہنوں کے ماتھے کو چوما. دونوں بہنیں تڑپ تڑپ کے دونوں شہزادیاں رو رہی. میرا مولا حسین رو رہا, سارے بیبیاں رو رہی. اس وقت میرا مولا حسین شہزادی زینب کے ماتھے کو چوم کے کہا, بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. سب کو یاد ہے, اب سمجھ میں آ گئی. گھر جاؤ گھر جا کے 3 رکعت پڑھ لو. اس کے بعد دیکھنا تمہارا رزق کیسا کھلا ہوا رہتا, کتنی بڑی بڑی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. شب نماز پڑھ لو, 3 رکعت پڑھو, خود بھی پڑھو بیوی سے بھی پڑھو. میں نے سنا میلبرن کی عورتیں سب پڑھتی ہیں. بچوں سے پڑھو, بچے پڑھنا, ماں لے کے کھڑے رہے, تمہارا رزق ایسا کھلا رہے گا. چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر ہو جائے گا, لیکن فوراً نہیں ہوگا. اب کل پکڑ لینا نہیں کیا کل رات میں پڑا, کوئی گھر ہی نہیں ملا, کوئی علاؤدین کا چراغ نہیں ہے. لیکن your life will change. سب سے پہلی چیز مولا حسین کی خواہش کو تم پورا کر رہے, شہزادی کا عشاء شہزادی کی خواہش کو پورا کر رہے. دوسری چیز, شب نماز پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا. شب نماز پڑھنے والا ہر دل عزیز ہو جاتا. شب نماز پڑھنے والے کی ہیپی میرڈ لائف ہو جاتی. شب نماز پڑھنے والے کے پیشانی سے نور نکلتا. شب نماز پڑھنے والے کی لہد روشن رہتی. پہلی رات جب تم جاؤ گے, کبھی تو جاؤ گے, جب جاؤ گے تو تمہارا بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے, جب بیٹا لٹا کے واپس آئے گا لہد بند ہوگی تو یہ ساری نمازیں شب اللہ پلٹا دے گا کہ جس سے پوری لہد میں روشنی ہو جائے گی. بس دوست صرف 3 اللہم صلی اللہ محمد. یہ بہت اچھی بات ہے. اتنی معصوم بچی 3-4 سال کی ہے بچہ, اس نے سلوات پڑھائی. اللہ اس کی ماں کو اچھا رکھے, اس لیے کہ یہ سکھایا ہوگا ماں نے. ماں کی وجہ سے بچے پڑھتے. اتنے لوگوں کا ثواب ان کے والدین کو مل گیا. ایسا کوئی کام کرنا کہ معصوم ذکر امام کریں, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ آنر ہے, آنر.